اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، آج ایک خصوصی عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا عمل اتنا بہترین ہے کہ اگر آپ کسی کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کی بیوی ہیں، یا پھر آپ کے گلے محلی میں کوئی ایسا فرد ہے جس کو آپ جائز مقاصد کے لیے تسخیر کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے آفس میں ایسا کوئی آفیسر ہیں جس کو آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں یا قابو میں کرنا چاہتے ہیں اپنے جائز مقصد کے لیے، تو یہ اس کے لیے بہترین عمل ہے۔ لیکن یہ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے، تاکہ ویڈیو میں آپ کو اجازت لینے کی یا پھر طریقہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی سائز کی موم بتیاں جو ہیں 3 عدد آپ نے بازار سے لے کے آنی ہیں۔ اب جس کو آپ نے تسخیر کرنا ہے، جس کو آپ نے قابو کرنا ہے، اس کا نام بمائے والدہ اس موم بتی پر کسی بھی سوئی کی مدد سے یا پھر کسی بھی اسٹیل کا جو کیل ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ لکھ لیں۔ اب آپ نے اس کی نیچے علی حب لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اگر آفیسر کا یا کسی ایسے فرد کا جس کی والدہ کا نام آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اس کی جگہ آپ ہوا لکھ سکتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو پھر کمنٹس میں پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ تو اس طرح لکھ کے آپ نے اس پر پڑھائی کرنی ہے۔ اب آپ پڑھائی اپنے پاس پینسل یا پین لے کے، کوئی کاغذ لے کے اس پر آپ لکھ لیں۔ پڑھائی یہ ہوگی، یہ آپ نے کرنی ہے تینوں اگربتیوں پر اکٹھے آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو پھر کیسے استعمال کرنا ہوگا اور کس دن آپ نے اس کو جلانا ہوگا۔ اب اس پر آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، اول 21 بار درود ابراہیمی، یہ آپ لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ کی 2 آخری آیات لقد جاءکم سے الی الآخر تک، یہ 41 بار آپ نے پڑھ کے اس پر دم کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ آیت آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے 101 بار پڑھ کے ان اگربتیوں پر دم کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سورۃ النصر 21 بار پڑھ کے اگربتیوں پر دم کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یاسین شریف اول مبین تک، مطلب پہلے سے لے کر اول مبین تک، یہ آپ نے 7 بار پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ حکم لگانا ہے کہ اے اس اسماء مبارکہ یا جو میں نے کلام پڑھا، اس کے جو روحانی مخلوق ہیں، میں آپ کو حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے امر سے کہ فلاں شخص میرے لیے قابو میں ہو، یا میرے لیے اس کو قابو کر دیں، یا جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے وہ آپ نے کہنا ہے۔ اب آپ نے ایک موم بتی لگا دینی ہے۔ اب آپ اس کے سامنے بیٹھے نہ بیٹھے وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک موم بتی لگا دیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ 1 گھنٹے تک ختم ہو جائے گی، دوسرے گھنٹے میں آپ دوسری لگا لیں، تیسرے گھنٹے میں آپ تیسری لگا لیں، پھر اس کا حال لے کے۔ اب یہ اگربتیاں آپ نے لکھنے کس دن ہیں اور کب لکھنی ہے، کون سا وقت ہونا چاہیے، تو یہ اگربتیاں آپ صرف 2 دن لکھ سکتے ہیں، ایک سنڈے کو اور ایک فرائیڈے کو، مطلب جمعے اور اتوار کو آپ لکھ سکتے ہیں، اور جلانا ہے ان کو مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز سے بعد آپ جلا سکتے ہیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً ہی آپ جلائیں گے، آپ ان کو عشاء کی نماز کے بعد بھی جلا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غروب سے لے کر طلوع سے پہلے آپ نے ان موم بتیوں کو جلانا ہے۔ اب ان کے سامنے نہ آپ نے بیٹھنا ہے، نہ ان کے سامنے آپ نے ورد کرنا ہے، بس ورد جو آپ کا ہوا بس وہ ہو چکا ہے۔ اب اس کا جو موم ہوگا وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اس کا جو موم ہے وہ اصل چیز ہے آپ کے پاس۔ اب آپ نے ایک کاغذ پر اپنا نام، بمائے والدہ اور اس بندے کا نام، اگر والدہ کا نام معلوم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ والدہ کی جگہ آپ ہوا لکھ دیں۔ پہلے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، اس کے بعد آپ نے علی حب، اس کے بعد آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ لینا ہے۔ اس کے ارد گرد آپ نے 21 بار گول دائرے کی شکل میں 21 بار یا ودود لکھنا ہے۔ اب اس کاغذ کو آپ نے فولڈ کرنا ہے، اچھی طریقے سے فولڈ کر کے، جیسے تعویذ کو فولڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے فولڈ کر کے
اس پر وہی موم ٹپکا دی جو آپ نے ان موم بتیوں سے حاصل کیا ہے، مطلب جلانے سے جو حاصل ہوا ہے، جتنا ہو سکے اس پہ ڈال دیں۔ اب اس تعویذ کو آپ اپنے پاس رکھیں اور انشاءاللہ اگلے دن پھر آپ کمال دیکھیں، پھر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اور میری طرف سے اس عمل کی خصوصاً جو لوگ اس شرط پر عمل کریں گے پھر وہ اس کا کمال بھی دیکھیں، میری طرف سے اس شرط پہ اس کی اجازت ہے۔ باقی میرے جتنے بھی اعمال ہیں وہ آپ کمنٹس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ لیکن اس عمل کی اجازت دو شرائط پر ہے، ایک آپ کمنٹس میں درود پاک لکھ لیں تاکہ جب تک یہ ویڈیو رہے آپ کا کمنٹس رہے آپ کے پیچھے ثواب لکھتا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے، جتنا زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ کی اجازت اتنی پختہ ہوگی۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔